خدا کی پاک روح ہم کو خدا کا بیٹا ہونے کا تجربہ دیتی ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 19 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم آیت 26 تک غور کرے تھے۔ تو میرے بھائی اور بہن، اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور ہم پڑھیں گے گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 27۔ یہاں لکھا ہوا ہے جہاں پولس بولتے ہیں، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ میرے بھائی اور بہن، میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ آیت پانی کا بپتسمہ کے بارے میں نہیں بات کریے۔ پانی کا بپتسمہ رسم و ریتوں کا بپتسمہ ہے، اور یہ جو بپتسمہ ہے ہر ایک یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے کے لیے ہے۔ اور جب پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو پانی میں اپنا بدن پوری طرح سے ڈبانا چاہیے، جو کہ ایک صحیح بپتسمہ ہے، جو کہ پاک روح کا بپتسمہ ہے۔ پاک روح کا بپتسمہ آپ کو ایمان رکھنے والوں کے بدن میں شامل کرتا ہے۔ پولس کورنتھیوں کو اپنے پہلے خط میں لکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے بدن میں شامل کیے گئے ہیں۔ اب ہم آیت 28 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ تو پیارے بھائی بہن، ایمان رکھنے والوں کے بدن میں نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی۔ یسوع مسیح میں کوئی مذہبی فرقے نہیں ہیں، صرف یسوع مسیح میں لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی بن سکتے اور ہمیشہ کے لیے بھائی ہوں گے، یہ دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ کلام یہ بھی بتاتا ہے کہ مسیح میں نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی آزاد۔ ہمارے زمانے میں مالک اور غلام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مالک جو ہے غلام کو ناچیز جانتا ہے۔ صرف ایک ہی شخص مالک اور غلام کو ایک کر سکتا بولے تو وہ ہے یسوع مسیح۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ مسیح میں نہ تو کوئی مرد ہے نہ عورت۔ میرے بھائی اور بہن، مرد رہو یا عورت، اگر مسیح میں ہیں تو پھر ایک ہیں۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے سے مسیح جو ہیں مرد اور عورت کے دوری کو نکال دیتے ہیں اور ایک کر دیتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 29 جو کہ باب 3 کی آخری آیت ہے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ابراہیم کے نسل سے کیسا ہو سکتے؟ کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ ابراہیم ایمان کے ذریعے سے نجات پائے، اور ہم بھی ایمان کے ذریعے سے نجات پائے ہیں۔ مگر میرے بھائی اور بہن، اگر میں یسوع مسیح میں ہوں اور آپ یسوع مسیح میں ہیں تو ہم سب ابراہیم کے نسل سے ہیں، اور وعدے کے مطابق ہم کو میراث ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی اور زبردست بات ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس بولتے ہیں، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ کیا بول رہے ہیں انہوں؟ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ تو میرے بھائی اور بہن، جو وعدہ خدا ابراہیم سے کرا، وہ وعدہ سارے دنیا کے لیے بھی تھا، یعنی کہ صرف ابراہیم کے نسل کے لیے نہیں، بلکہ سارے یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے ابراہیم کو جو وعدہ دیا گیا تھا اس میں حصے دار بنتے ہیں، اور ابراہیم کے فرزندوں میں سے گنے جاتے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 3، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 4، پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے جہاں پولس بولتے ہیں،
میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، مگر اس میں اور غلام میں فرق نہیں۔ پیارے بھائی بہن، پھر سے ہم کو جو ہے رومیوں کے ریتی رواجوں پہ جانا پڑے گا پولس کے مثال کو دیکھنے کے لیے۔ ایک رومیوں کے گھر میں غلام کے ہاتھوں میں کام سونپا جاتا تھا۔ آیت 2 سے 5 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیاوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، لیکن جب وقت پورا ہوگا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لیں اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ میرے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ آیت 3 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس جو ہیں بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں بچے تھے تو دنیا کے قاعدے کے مطابق غلام بنے ہوئے تھے، یعنی کہ شریعت کے پابند تھے۔ پولس یہاں یہ بول رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کا بچپنا تھا جب ان لوگ قانون اور قاعدوں کے مطابق چل رہے تھے۔ آیت 4 میں پولس ایک زبردست بات لکھتے ہیں، تو انہوں بتاتے ہیں کہ جب وقت پورا ہوگا تو اس وقت خدا اپنے بیٹے کو یہ دنیا میں بھیجا۔ اس کے بعد پولس یسوع مسیح کے بارے میں 2 باتیں بتاتے ہیں۔ انہوں یہ بتاتے ہیں کہ مسیح عورت کے ذریعے سے پیدا ہوئے اور شریعت کے حساب کتاب سے پیدا ہوئے۔ آخر کس ارادے سے خدا جو ہے یسوع مسیح کو یہ دنیا میں بھیجا؟ میرے بھائی اور بہن، یہ سوال کا جواب ہم کو آیت 5 میں ملے گا۔ یہاں پولس بولتے ہیں، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لیپالک ہونے کا درجہ ملے۔ میں اور ایک مرتبہ یہ آیت پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنو، بڑی اچھی آیت ہے۔ تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لیپالک ہونے کا درجہ ملے۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا کے 2 ارادے تھے۔ پہلا ارادہ یہ تھا کہ جو شریعت کے نیچے ہیں ان کو چھڑا لینا۔ میرے دوست، یہ لوگ شریعت کے نیچے بچے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کس کو بھی خدا کا بیٹا نہیں بنائے۔ تو یسوع مسیح کو یہ دنیا میں ایک انسان بنا کے جو ہے بھیجنے کا پہلا ارادہ یہ تھا کہ جو شریعت کے نیچے ہیں ان کو چھڑا لینا، اور دوسرا ارادہ یہ تھا کہ ہم کو خدا کا بیٹا بننے کا درجہ دینا۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ آسان لفظوں میں یہ ایسا ہے کہ گود لے لینا۔ گود لینے کا یہ مطلب بالکل الگ ہے، یعنی کہ ہم اس کو دنیا کے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ جیسا کہ دنیا والے گود لیتے ہیں، یا ویسی بات نہیں ہے، مگر رومیوں کے رسم و ریتوں میں اور پولس کے زمانے میں اپنے خود کے بچے کو گود لیتے تھے۔ گود لینے کا مطلب ہے بچے کو بیٹے کے جگہ پہ لانا۔ تو ایک ایمان رکھنے والا خدا کے گھرانے میں ایک بیٹے کی جگہ لیتا ہے، تاکہ وہ روحانی باتوں کو سمجھنے کے لیے قابلیت رکھے۔ ایک آدمی خدا کے کلام میں اپنا دماغ لڑا سکتا ہے، انہیں اتہاس کے بارے میں سیکھ سکتا ہے، کئی زبانوں کے بارے میں سیکھ سکتا ہے، مگر اتنا سب رہنے کے باوجود انہیں خدا کے کلام کے مطلب کے بارے میں نہیں سیکھیں گا۔ یعنی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی انہیں خدا کے کلام کے مطلب کے بارے میں نہیں جان سکیں گا کہ آخر خدا کا کلام ایسا کیوں بولتا ہے، مگر کیوں ایسا اس کے ساتھ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ انہیں خدا کے کلام کے بارے میں نہیں جان سکیں گا۔ یہ اس لیے کہ خدا کی پاک روح اس کے دل و دماغ میں کام نہیں کری ہے خدا کے کلام کے بارے میں بتانے کے لیے۔ میرے بھائی اور بہن، خدا کی روح ہماری استاد ہے۔ جب تک کہ استاد ہم کو نہیں سمجھائے گا، ہم نہیں سمجھیں گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو جو ہے ہم کو سمجھانا ضروری ہے۔ تو اگر
آپ یسوع مسیح کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو صرف خدا کی پاک روح یسوع مسیح کو آپ پہ ظاہر کر سکتی ہے۔ ایک آدمی جو 30 سال سے مسیح میں ہے اور ایک آدمی جو ابھی بھی آیا ہے، یعنی کہ یہ دونوں خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ خدا کی پاک روح یہ دونوں کو نہیں سکھائیں گی۔ اب ہم آیت 6 پڑھیں گے۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے اور چونکہ تم بیٹے ہو۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ایک زبردست بات ہے، اور رومیو کے خط میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اور پھر سے ہم رومیو کے خط میں دیکھیں گے تو پولس رومیو کے خط میں لکھتے ہیں، اور اگر اسی کی روح تم میں بسی ہوئی ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنی اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسی ہوئی ہے۔ پس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، اگر آپ خدا کے بیٹے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ آپ کی نیک ہدایت خدا کے پاک روح کے ذریعے سے ہونا۔ جسم جو ہے آپ کے زندگی میں جیت حاصل کرے گا، یعنی کہ جسم کے ذریعے سے آپ کو جیت حاصل ہوں گی، مگر اس میں آپ خوش نہیں رہیں گے، یعنی کہ جیت کے باوجود بھی آپ کو خوشی حاصل نہیں ہوں گی، آپ کو اس سے تشفی نہیں ہوں گی۔ آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جیسا زندگی گزارنا چاہیے نہیں گزار سکوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں واقعی میں خدا کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ میرے دوست، آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ اب ہم آیت 7 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب وارث بھی ہوا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کی پاک روح ہم کو خدا کا بیٹا ہونے کا تجربہ دیتی ہے۔ تھوڑے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہونے کا تجربہ اس وقت حاصل کرتے ہیں جب ہم پوری طرح سے پاک روح میں ہو جاتے ہیں اور پاک ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاک ہونا ضروری ہے، اور جب یہ درجے پہ پہنچیں گے تو ہم اس وقت محسوس کر سکیں گے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ میرے دوست، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک ایسے انسان ہیں جو ابھی بھی مسیح میں ایمان لائے ہیں، یا پھر آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایمان میں بہت ہی کمزور ہیں، تو میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ خدا کے بیٹے ہونے کا تجربہ حاصل کر چکے ہیں۔ بہت ہی عجیب بات ہے کہ جس وقت آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے اس وقت سے آپ خدا کے بیٹے بن گئے ہیں اور ہمیشہ بیٹے رہیں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب لوگ روحانی طور سے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور خدا کے کلام کے بارے میں کافی جاننا شروع کر دیتے ہیں تو اپنے آپ میں یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان لوگاں دوسروں سے لاکھ درجے بہتر ہیں اور دوسرے روحانی طور سے ان کے ٹکر میں نہیں آ سکتے۔ مگر یہ لوگوں کو میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ہم سب خدا کے سامنے بے وقوف بچے ہیں۔ ہم ہمیشہ جو ہیں دل کے سختی سے بھرے ہوئے ہیں۔ خدا ہم کو اس طرف چلو بولتا ہے تو ہم اس طرف چلتے ہیں، یا ادھر جاؤ بولتا ہے تو ادھر جاتے ہیں۔ خدا ہم کو یہ کرو بولتا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں۔ ہم سب خدا کے خلاف جانے والے لوگ ہیں۔ ہم کبھی بھی زبردست نہیں ہو سکتے۔ صرف زبردست ہیں بولے تو وہ یسوع مسیح ہیں۔
خدا کے سوائے کوئی بھی زبردست نہیں ہو سکتا۔ یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے ہم کو خدا کا بیٹا ہونے کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا تجربہ حاصل کرنا چاہیں کیا؟ صرف ایک آسان سی شرط ہے، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں وہاں سے آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا ہے۔ ایک انسان خدا کا بیٹا اس وقت بنتا ہے جب انہیں یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ آج اور اب اور اسی وقت یسوع مسیح پہ ایمان لانے کا قدم اٹھانا چاہیں گے کیا؟ یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے اس وقت ہم پھر سے غلطیوں کے خط کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔